امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے جو کہا تھا، یعنی کہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے، یعنی کراچی کی تعمیر اور لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں ملے گی، اس کی ایک اور تصویر نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں دیکھنے میں آئی، جہاں چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسل کے اراکین نے اور محکمہ باغات نے مل کر پارکوں کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کیا تھا۔ آج حافظ نعیم الرحمان نے باقاعدہ 2 پارکوں کا افتتاح کر دیا نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں، خصوصاً ایک خواتین پارک کا بھی تحفہ دے دیا۔ شاباش۔ لیکن نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں جو کہ یقینی طور پر وہاں پر ابھی لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن 2 پارکوں کا تحفہ یقیناً صحت مند ماحول کی فراہمی اور فضائی آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی کا ایک دعویٰ بھی ہے۔ تاہم یہاں پر پارک کا افتتاح کرنے کے بعد یقینی طور پر حافظ نعیم الرحمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے سنیے۔ اسے خرچ کرنے کا اختیار پچھلے مہینے ملا ہے، اب اندازہ لگائیں 4-5 مہینے ایسے ہی چل رہا تھا۔ یوسیز میں ابھی بھی پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے اختیار جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے۔ یہ ڈیولپمنٹ جو کچھ بھی ہوئی ہے یہ ابھی بغیر اختیار کے سمجھنے کے کام شروع ہو گیا ہے۔ آج میں یہ 5واں پارک ہے جس کا افتتاح کیا ہے نارتھ ناظم آباد میں۔ یہ سینکڑوں پارک شہر میں انشاءاللہ ہمیں بنانے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ہمارا ایک پلان یہ بھی ابھی دیکھیں، ایک بالکل ابتدائی چیز ہے کہ بچوں کے لیے چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے۔ اس لائبریری کو بھی امپروو کریں گے تاکہ بچے ان کا کمپٹیشن بھی کریں گے، تاکہ یہ بچے یہاں ان کو مختلف کتابیں دیں، کورسز کرائیں، پھر ان کا امتحان لیں، تاکہ ہمارے بچوں کی جو ہے نا نالج میں بھی اضافہ ہو اور اپنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ان کو آئیں، ڈبیٹس کروائیں گے، ان کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح سے ہم یہاں مختلف پارکس میں، ہر جگہ تو شاید نہیں ہو پائے گا، لیکن کچھ بڑے بڑے پارکس میں ہم کو ورک پلیس ہوتی ہیں جہاں پر ہم بہترین طریقے سے انٹرنیٹ کی اسپیڈ جو اس کا کمیونیکیشن تاکہ ہمارے آگے بڑھے، تو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ فیسلٹی فراہم کریں گے، وائی فائی سسٹم، اور اس میں وہاں پر جو لوگ بھی اپنے کچھ کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ مختلف قسم کی آئی ٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم وہ جگہ فراہم کریں گے جس میں آ کے وہ اپنا کام کر سکیں اور پراپر طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے گا۔ اس طرح ہمارے نوجوان، اور جہاں فیملی پارکس ہوں گے یا خواتین پارک ہوں گے وہاں بچیوں کے لیے بھی الگ سے بالکل انتظام ہوگا، 24/7 کی سروس فراہم کی جائے گی تاکہ پوری دنیا سے وہ کنیکٹ ہوں۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ہمارے بچے جو فری لانسنگ کرتے ہیں غیر امریکہ میں یا یورپ میں، جو ٹائم ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں صبح بھی، دوپہر بھی، رات بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پراپر لائٹنگ کا نظام کریں۔ تو میں نے بھی اپنے تمام منتخب لوگوں سے کہا ہے کہ جہاں جہاں ہم پارک کے افتتاح کرتے جا رہے ہیں وہاں پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ایک روشن رہے گا جب یہ، تو بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم بچ بھی جاتے ہیں۔ تو سیکیورٹی اس کو فراہم کرنا، اور پھر جو بھی ہمارے مالی ہیں محلہ کمیٹیوں کو انوالو کریں آپ، اور محلہ کمیٹی خود مالی کی نگرانی کریں تاکہ وہ چھٹی نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں یہی مالی ہیں، یہی عملہ ہے، کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دیانتدار لوگ ہیں جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے، یہ امانت اور دیانت سے کام کرتے ہیں، تو انہی حالات میں بھی کچھ نہ کچھ نکل کر سامنے آ جاتا ہے، اور جب ادھر کے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں تو پھر پورا عملہ بھی مزید بے ایمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پورا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے آپ نے ایک مرتبہ اعتماد کیا جماعت اسلامی پر ان پورے حالات میں 20-25-30 سال میں، اور اس کے نتیجے میں شہر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ہم اس شہر کو گرین کریں گے، کلین کریں گے، صفائی ستھرائی کا نظام بھی امپروو کرنا ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ الگ کام کر رہا ہے، اور ہمارا عملہ بہت تھوڑا سا ہے جو ٹاؤنز کا ہے۔ بڑے چیلنجز ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہمارے تحت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی محنت سے اور پھر آپ لوگوں کے دباؤ سے، بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب حق نہ دیا جا رہا ہو تو حق کے لیے نکل کر کھڑے ہوں، اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس میں ہمارے قدم سے قدم ملائیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر سکیں گے۔ اور سیوریج کے بھی ہمارے بہت سارے پلان ہیں کہ اگر یہ واٹر سیوریج بورڈ ہمارا کام نہیں بھی کرتا تو بہت ساری جگہوں پر ہم نے اپنے ٹاؤنز کے بجٹ میں بھی اس کو ڈلوایا ہے۔ پانی کا مسئلہ بھی بہتر کرنا ہے، اللہ نے چاہا یہ شہر آگے بڑھے گا، لیکن اب اس کے لیے جو اگلے انتخابات ہیں، میں آپ لوگوں سے ابھی بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئندہ جو انتخاب ہیں اس پر خاص طور پر ایک بات کا خیال رکھیں، اپنے ووٹ کو تقسیم نہیں ہونے دیجیے گا، اس لیے کہ یہاں پر براہ راست مقابلہ جماعت اسلامی ورسز وہ لوگ ہیں کہ جو 15 سال 35 سال سے برسر اقتدار ہیں۔ یہاں شہر نے بھاری بھاری مینڈیٹ لوگوں کو دیا، لیکن وہ سب وڈیروں کے ہاتھوں ڈھیر ہو جاتے ہیں اور ان کو جا کر ہمارا مینڈیٹ بیچتے رہے، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ملا ہمارے نوجوانوں کو، نسلیں ہماری تباہ ہو گئی، تعلیم ان سے چھن گئی، ہم مزید ایک نسل کو تباہ نہیں کر سکتے، مزید 2 نسلوں کو برباد نہیں کر سکتے۔ اب آپ قومی اور صوبائی میں بھی بالکل ایک طرف کریں۔ ایون میں یہ کہتا ہوں مختلف لوگ ہیں، مثلا بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی پارٹی کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے لیڈر کو پسند کرتے ہیں، لیکن لیڈر کے نام پر
वोट पड़ता है और वोट घूम कर वडेरों के हाथों में चला जाता है, जिसको जो नुमाइंदा उनका होता है वो इधर उधर हो जाता है। अभी सिटी में क्या हुआ, सिटी में ये हुआ कि हमारे 130 से हमने एक अलायंस किया पीटीआई से, 62 उनके थे, तो हमारे तो 192 सीधे सीधे थे, लेकिन 30 आए 32 नहीं आए। तो यानी बल्ले के नाम पर जिन्होंने वोट लिया, इमरान खान के नाम पर वोट लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के हाथों भेज दिया। तो उसके नतीजे में हमारा मैंडेट, हमारे वोट, हमारी सपोर्ट उन लोगों के पास चली गई जो हमें लूटमार करते हैं, करप्शन करते हैं, कब्जा करते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शन मौजूद है इस शहर में, जब आपके पास ये लीडरशिप मौजूद है जमात इस्लामी की, तो चाहे आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ये हर एक को हक हासिल है कि किसी लीडर को पसंद करे, किसी पार्टी को पसंद करे, लेकिन शहर के लिए, अपने बच्चों के लिए और तामीर और तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अपना वोट एक तरफ करें, ताकि फिर हम सब मिलकर मुकाबला कर सकें उस पूरी माफिया का जिसने हमें तबाह करके रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने, पार्कों का इफ्तिताह हो गया, यकीनी तौर पर और मजीद पार्क बनेंगे, लेकिन यहाँ हाफिज नईम उर रहमान ने और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और कौंसिल के मेंबरान ने यकीनी तौर पर एक बड़ा काम किया। वो ये किया कि महकमा बागात के मुलाजमीन जिन्होंने यकीनी तौर पर मेहनत की थी, उसका भी सिला उनको दे दिया, यानी उनको सर्टिफिकेट भी हाफिज नईम उर रहमान के हाथों तकसीम किया, जो यकीनन हौसला अफजाई के लिए काफ़ी होगा। ये वो मेहनत कश है जो कि आप पार्क तो खूबसूरत देखते हैं और आके ताज़ा हवा में भी बैठते हैं, लेकिन बनाने वाले की कदर कोई नहीं करता। लेकिन आज नाज़िमाबाद टाउन ने अपने मुलाजमीन को भी हौसला अफजाई की और बता दिया कि हम अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और करते आ रहे हैं। यही वजह है कि उनके आधार 2 महीने से पहली और 2 तारीख को तनख्वाहों का अमल मुकम्मल हो जाता है। शाबाश नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।